یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 10 اسٹوڈنٹس، بیٹا آپ لوگ کا ایک چیپٹر ہے اسلامیات کے سلیبس میں آسمانی کتابوں پر ایمان یا کتب سماویہ پر ایمان لانا، ٹھیک ہے۔ یہ عقائد جو تھے ہم نے کچھ کلاس 9 میں پڑھے تھے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ ملائکہ، کتب سماویہ پر ایمان اور عقیدہ آخرت، یہ آپ کا کلاس 10 میں ہے۔ اب جو آپ کا چیپٹر ہے کتب سماویہ، اس میں آپ نے آسمانی کتابوں کے نام پڑھے، کن انبیاء کرام پر نازل ہوئیں وہ پڑھی آپ نے، اچھا، اور ان انبیاء کرام کے خصوصیات کیا ہیں وہ بھی آپ نے پڑھا۔ اب یہیں سے آپ کا ایک ایسل بیس ٹاپک بنتا ہے اہل کتاب اور مشرکین کے درمیان فرق، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا ایسل بیس کوشچن ہے، یہ آپ کا لرننگ آؤٹ کم سے آپ کا آ سکتا ہے ایگزام میں، اور شارٹ ہوگا، 2 مارکس کا ہوگا۔ یہاں پر میں آپ کو سلائیڈ پہ جو آپ کو سمجھاؤں گی اہل کتاب اور مشرکین کے درمیان فرق۔ فرسٹ پوائنٹ کیا ہے، ان میں ہم 3 ڈفرینس کریں گے۔ فرسٹ پوائنٹ کیا ہوگا، اہل کتاب کا۔ آپ ذرا بورڈ کی پکچر دیکھیں، اہل کتاب کون ہوتے ہیں؟ اہل کتاب وہ لوگ ہوتے ہیں جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی کتاب نازل ہوئی ہو، یعنی ریویلڈ بک، کوئی ڈیوائن بک، کوئی آسمانی کتاب نازل ہوئی، اور یہ وہ لوگ ایسے مذہب کے پیروکار ہوتے ہیں کہ جس مذہب کو کوئی نبی لے کر آئے، ٹھیک ہے، اور اس نبی پر آسمانی کتاب بھی نازل کی گئی، تو اس مذہب کے جو پیروکار ہوتے ہیں، جو فالوورز ہوتے ہیں، ہم ان کو اہل کتاب کہتے ہیں، وہ لوگ اہل کتاب کہلاتے ہیں۔ دوبارہ سن لیجئے کہ ایسے مذہب کے پیروکار کہ جس مذہب پر کو کوئی نبی لے کر دنیا میں آئے اور اس مذہب کی تعلیم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس نبی پر آسمانی کتاب نازل فرمائی، تو اس مذہب کے جو پیروکار ہوں گے وہ اہل کتاب کہلائیں گے۔ اب مشرکین کو اگر ہم دیکھیں، مشرکین کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو انبیاء کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں، یعنی انہی انبیاء کرام کی امتوں میں سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان انبیاء کرام کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں اور ایک ایسے مذہب کو وہ اختیار کر لیتے ہیں، ایسے مذہب کو وہ فالو کرنے لگ جاتے ہیں جو نہ تو اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ ہوتا ہے، نہ اس مذہب کو کوئی نبی لے کر آئے، نہ اس مذہب میں کوئی آسمانی کتاب ہوتی ہے، بلکہ ایسے لوگ کیا کہتے ہیں مشرکین، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں اور اس کی ذات باری تعالیٰ ہے، اس کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی جو مظاہر قدرت ہیں ان کی عبادت کرنا وہ شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ درخت، سورج، چاند، ستارے، نیلا آسمان، ان کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں بجائے اس کے کہ اللہ رب العالمین کی وہ عبادت کریں۔ اب اہل کتاب اور مشرکین کے درمیان جو دوسرا فرق ہے وہ یہ ہے کہ اہل کتاب اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار تو کرتے ہیں، رب العالمین کو اپنا رب تو مانتے ہیں، لیکن اس کے رب ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی ذاتی باری تعالیٰ میں، اس کی صفات میں، اس کی صفات کے تقاضوں میں کسی اور کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں۔ جیسا کہ عیسائی مذہب سے جو بلانگ کرتے ہیں لوگ، وہ کیا کہتے ہیں، نعوذ باللہ کہ اللہ رب العالمین رب تو ہے، لیکن وہ عقیدہ تثلیث پر بھی ایمان لاتے ہیں، عقیدہ تثلیث کو مانتے ہیں، وہ عقیدہ تثلیث کو وہ فالو کرتے ہیں۔ عقیدہ تثلیث کیا؟ وہ کہتے ہیں 3 خدا ہیں، ایک اللہ تعالیٰ خود ہے، اور ایک عیسیٰ ہے اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ، اور ایک اللہ کی بیوی مریم نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی خدا ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اور ایسی صفات جو خاص اللہ رب العالمین کے لیے ہیں ان صفات کو چھوڑ کر ان صفات میں اللہ رب العالمین کے علاوہ اور لوگوں کو بھی وہ شریک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کی ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ اہل کتاب ہیں، یعنی ان کی جانب آسمانی کتاب کوئی نازل کی گئی۔ لیکن اگر اسی کے کمپیریزن میں ہم دوسرا جو ڈفرینس دیکھیں مشرکین کا، وہ مکمل طور پر اللہ رب العالمین کا انکار کرتے ہیں، یعنی مشرکین کا جو دوسرا فرق ہے وہ کیا ہے، وہ وجود باری تعالیٰ کا مکمل طور پر انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو وہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ اہل کتاب کیا کرتے ہیں، وہ وحدانیت میں شریک کرتے ہیں، لیکن مشرکین وحدانیت کا ہی انکار کرتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کو اپنا معبود مانتے ہی نہیں ہیں۔ جیسا کہ ہندو مذہب میں اگر ہم دیکھیں، ہندوازم ہے، اس میں کیا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کر کے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کو اپنا رب مانتے ہیں۔ تو مشرکین اور اہل کتاب کے درمیان ایک جو فرق ہے وہ ان کے بلیفز کا ہے، ان کے ایمان کا ہے، عقائد کا ہے۔ اور اگر ہم مثالیں دیکھیں
اہل کتاب اور مشرکین کے درمیان جو فرق ہے اس کی اگر ہم مثال دیکھیں تو یہودی مذہب سے بلونگ کرتے لوگ، عیسائیت سے جو متصل ہیں، عیسائیت سے جو بلونگ کرتے لوگ ہیں وہ اہل کتاب ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بھی ان کو قرآن مجید میں اہل کتاب کے نام سے پکارا ہے، یہود اور نصارہ۔ نصارہ کا ورڈ آتا ہے قرآن مجید میں، اور نصارہ سے مراد عیسائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم مشرکین کے مذاہب کی مثال دیکھیں تو زرتشت مذہب کے جو لوگ ہوتے ہیں جو آگ کے پجاری ہوتی ہیں، آگ فائر ہوتی ہے نا، اس کے پجاری ہوتے ہیں، جس کو ہم پرشین بھی کہتے ہیں، فارسی بھی کہتے ہیں، یہ اس کی پوجا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے وجود کو چھوڑ کے، اللہ تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ کو چھوڑ کے آگ کو اپنا رب مانتے ہیں۔ اسی طرح سے قوم سبا کے لوگ تھے، وہ سورج کے پجاری تھے۔ اور پھر ایک اور اگزامپل ہمارے پاس آتی ہے ہندوازم کی، کہ وہ اللہ رب العالمین کے وجود کو چھوڑ کر بتوں کو اپنا معبود مانتے ہیں۔ تو یہ 3 ڈیفرنس ہے اہل کتاب و مشرکین کے درمیان جو آپ نے پڑھے ہیں، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ گڈ۔